وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقولون لا يدخل منه أحد غيرهم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے روزوں کے مقاصد کیا ہے. ہم روزہ جو رکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر مکلف مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اے اللہ سے ڈرنے والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ رمضان المبارک کے روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، جتنے لوگ آئے، جتنے انسان آئے، تمام کے تمام لوگوں پر یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے. اور یہ رمضان المبارک کے مہینے، یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیوں کیے گئے تھے؟ اسی لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس پہ غور کریں. کتب علیکم الصیام پر یہاں عربی زبان میں صیام اور صوم دونوں استعمال ہوئے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور اصطلاحات میں اگر دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کھانے پینے سے رک جانا اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے، جمع کرنے سے رک جانا. اور ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. رمضان کے روزے سے بھوکے اور پیاسے رہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا، اپنے ہاتھ کو برائی سے محفوظ رکھنا ہوگا، اپنے پیروں کو برائی کی طرف چل کر جانے سے روکنا ہوگا، اپنے اذہان قلوب کو برائی سے روکنا ہوگا. تب جا کے اللہ کے وہاں ہمارے روزے قابل قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. میرے پیارے ساتھیوں، پھر یہ رمضان المبارک کے روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنی بھی امتیں آئے، تمام امتوں پر یہ رمضان المبارک کے مہینے، یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون. اس پر غور کرو کہ شاید تم متقی بن جا، شاید کہ تم پرہیزگار بن جا. تقویٰ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری تھے، قرآن کے قاری تھے اور مشہور صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب سے پوچھا، سوال کیا، اے ابی بن کعب بتا تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کبھی آپ کا گزر جنگل سے ہوا ہے، دھاری دار کانٹے دار جنگل سے ہوا ہے، کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ہاں جی ہاں، ہمارا گزر کانٹے دار جنگل سے ہوا ہے، کانٹے دار جھاڑی سے ہوا ہے. تو ابی بن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کانٹے دار جب جنگل سے گزرے ہو تو کیسے گزرے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے ابی بن کعب، میں اپنے دامن کو میں بچاتے ہوئے گیا
یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ اگر دنیا کے اندر برائی کا جال بجھا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن آپ کو بچ کر چلنا ہوگا، آپ کو بچ کر گزرنا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس دنیا کے اندر کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے، اس کا بھی ریزن ہوتا ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی انسان کسی بھی چیز کو نہیں بناتا ہے۔ یہ مائک ہے، مائک کا کام کیا ہے؟ مائک کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں تک آواز کو پہنچانا۔ یہ گھڑی دیوار پر لگی ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ اس گھڑی کو دیکھ کر کے ٹائم پر، وقت پر کام کو اسٹارٹ کر سکے، شروع کر سکے اور ٹائم پر ہی ختم کر سکے۔ اگر کوئی انسان ایک ٹیبل بناتا ہے، ایک میز بناتا ہے تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس پر بکس رکھی جائے، اس پر کتابیں رکھی جائے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم اور آپ پر اللہ رب العالمین نے اس کے روزے جو فرض کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہم پرہیزگار بن جائے، ہم اللہ سے ڈر جائے، ہم اللہ رب العالمین سے دہشت آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی دکھاوا آ سکتا ہے۔ ہم روزہ، ہم زکات دیتے ہیں، اس میں بھی دکھاوا آ سکتا ہے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، اس میں بھی دکھاوا آ سکتا ہے۔ ایک حاجی صاحب اس لیے نماز پڑھتا ہے تاکہ یہ نہ کہے دیکھو حاجی ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایک نمازی انسان نماز پڑھنے کے لیے، ایک بزرگ انسان، ایک بوڑھا انسان مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے آتا ہے تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہے فلاں انسان نمازی ہے اور وہ نماز سے دور ہے، وہ نماز سے غافل ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسجد میں کوئی چندہ مانگنے والا، کوئی عالم آ جائے، مانگنے والا، چندہ کرنے والا آ جائے، اگر ہم امیر ہے، اگر ہم دولت مند ہے، اگر ہم صدقہ نہیں دیں گے، اگر ہم دان نہیں کریں گے، اگر ہم خیرات نہیں کریں گے تو کہیں گے دیکھو مالدار ہونے کے باوجود بھی، امیر ہونے کے باوجود بھی اس نے خیرات نہیں کیا، اس نے چندہ نہیں دیا ہے۔ چندے کے اندر دکھاوا آ سکتا ہے، نماز کے اندر دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر دکھاوا نہیں آ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، بس تم میں سے جو شخص اس مبارک مہینے کو پائے فَلْيَصُمْ، تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان پر لعنت فرمائی ہے، اس انسان پر لعنت بھیجی ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، مقدس مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور جو مریض ہے، جو مسافر ہے، جو سفر کی حالت میں رہتا ہے، جو بیماری کی حالت میں رہتا ہے، جو مریض ہے، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، اس کو چھٹی دی ہے، اس کو بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ جو رمضان کے ایام میں، جو رمضان کے دنوں میں روزے کو توڑے گا، چھوڑے گا بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، تو اور دنوں میں ڈیوٹی کو پورا کرے گا، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ چھوٹ تو ہے، رخصت تو ہے، اسلام کے اندر آسانی تو ہے، لیکن معافی نہیں ہے روزے کے اندر۔ نماز تو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، پریگننٹ کی حالت میں نماز تو معاف ہے عورتوں کے لیے، لیکن نماز معاف نہیں ہے جب نفاس سے پاک ہو جائے، جب حیض سے پاک ہو جائے، جب پریگننٹ سے پاک ہو جائے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے گزر جانے کے بعد وہ جن ایام میں ان کے لیے سہولت ہو، اس کے لیے آسانی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اللہ نے مسافر کو اور جو بیمار رہتا ہے، اللہ نے اس کو تو رخصت دی ہے، لیکن رمضان کے ایام گزر جانے کے بعد، رمضان کے مبارک مہینہ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ جب چاہے، جب اس کے لیے آسان ہو، جب اس کے لیے سہولت ہو، اور دنوں میں اسی سال کے اندر اس کو رکھنا پڑے گا، اسی سال کے اندر اس کو روزہ مکمل کرنا پڑے گا رمضان المبارک کے مہینے گزر جانے کے بعد۔ لیکن ہمارے اندر کتنی دلیری آ گئی ہے، کتنی بہادری آ گئی ہے کہ ہم اور آپ بغیر عذر کے ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر سفر کی حالت کے ہم روزہ توڑ دیتے ہیں۔
روزہ نہیں رکھتا ہے بغیر عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے، بغیر بیماری کے روزہ توڑ دیتا ہے. اگر رمضان المبارک کے مہینے کے گزر جانے کے بعد اگر اس روزے کی قضا اگر پوری زندگی 1 سال نہیں 2 سال نہیں، اگر وہ پوری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے گا، روزہ رکھتا رہے گا، پھر بھی اس روزے کا مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس روزے کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس روزے کا اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک روزے چھوڑنے کی یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، بغیر عذر کی ایک بھی روزہ نہ توڑو. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بس تم میں سے جو مریض ہو، جو بیمار ہو، جو سفر کی حالت میں ہو، جو مسافر ہو، اللہ نے ان کو رخصت دی ہے. لیکن رمضان کے مہینے گزر جانے کے بعد جو ہے وہ روزے کی قضا کرے گا. روزے کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں، خون کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، لیکن طاقت کا انجیکشن نہ ہو، گلوکوز کا انجیکشن نہ ہو. آپ لگا سکتے ہیں. آپ روزے کی حالت میں کان میں آپ دوا ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن ناک کے اندر دوا نہیں ڈال سکتے ہیں. ناک کے اندر دوا ڈالیں گے تو اندر چلی جائے گی دوا، اور اس کی وجہ سے غذا پہنچ جائے گی. آپ طاقت کا انجیکشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر طاقت آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ خون نہیں دے سکتے ہیں اور نہ ہی لے سکتے ہیں خون، کیونکہ اگر خون لیں گے آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، اور اگر آپ خون دیں گے تو آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی. اسی لیے خون نہیں دے سکتے اور نہ ہی لے سکتے. اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے اندر آسانی دیکھیے، اگر کوئی غیر مسلم اگر بیمار ہے، مریض ہے اور ہاسپٹلوں کے اندر وہ ایڈمٹ ہے، اگر وہ بیمار ہے، اگر آپ کا خون ان کا خون اگر میچ کھا رہا ہے، مسلمانوں اسلام کے اندر دیکھیے کتنی آسانی ہے. آپ ایک بوتل خون دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ روزہ توڑ دیں. مسلمانوں اسلام کے اندر سہولت ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے حالت ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہاں پر ایمانا واحتسابا کا لفظ استعمال ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نیت صادقہ کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ اگر رمضان کے روزے رکھے گا، اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا، دل کے ارادے کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی انسان روزہ رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا نیک عمل کا گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 7 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَاجِزُ بِهِ. روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میری وجہ سے کھانے پینے کی چیز کو چھوڑتا ہے، کیونکہ بندہ میری وجہ سے شہوت کو چھوڑتا ہے، کھانے پینے کی چیز موجود رہتی ہے، لیکن بندہ ہاتھ میں لیتا ہے لیکن حلق کے اندر ڈالتا نہیں ہے. میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میرے دہشت کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کہتا ہے إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَاجِزُ بِهِ، کہ روزہ صرف میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے باقی اعمال تو نوٹ کر لیے جاتے ہیں، فرشتے
میرے پیارے ساتھیوں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب روز قیامت کے دن جب یہ روزے دار انسان جب اللہ سے ملاقات کرے گا، جب ان کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی تو ان کو بے انتہا خوشی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں للصائم فرحتان يفرحهما وإذا أفطر فرح وإذا لقي ربه بصومه۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندے کو جس وقت روزے کا اجر ثواب دے گا تو اس کو بے انتہا خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اور کس انسان کو خوشی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی جب روزے دار انسان کو اللہ رب العالمین روزے کا اجر ثواب دے گا؟ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے دے گا، کیونکہ روزے نمازوں کے بارے میں فرشتے جانتے ہیں، فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، صدقہ کے بارے میں فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن روزہ سیکریٹ چیز ہے، پوشیدہ رہنے والی چیز ہے، اور اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ دیا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کوئی نہیں دے گا، اور میں ہی جانتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس کے ساتھ میں کروں۔ ایک اور روایت میں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے، ایسا کام بتائے جس پر میں عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے۔ ایک اور روایت میں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے، ایسا کام کا حکم دے جسے میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ روزے کی فضیلت دیکھیے، روزے کا مقام دیکھیے کہ اللہ رب العالمین خود ان کا بدلہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب پوشیدہ چیز کا اللہ رب العالمین خود بدلہ دے گا تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، اور اس کی اجر و ثواب کی مقدار کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں۔ روزے دار کے لیے ایک دروازہ خاص ہے، مخصوص ہے، اس کا نام باب الریان ہے، اور روزے دار کو قیامت کے روز جو ہے باب الریان میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت بے شک جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اور قیامت کے روز سے اس میں روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اور روزے دار کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، کوئی نمازی اس میں داخل نہیں ہوں گے، کوئی صدقہ خیرات کرنے والے باب الریان میں داخل نہیں ہوں گے، کوئی زکوٰۃ دینے والے انسان اس میں داخل نہیں ہوں گے، کوئی جہاد کرنے والا انسان اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غيرهم، اور روزہ دار کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ یقال، پکار کر کہا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والا، کہاں ہے روزہ دار، کہاں ہے میری وجہ سے شہوت سے روکے رکھنے والا، کہاں ہے میری وجہ سے کھانے پینے چیزوں سے عاجز آنے والا، کہاں ہے روزہ دار کہاں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، فیقومون، تو کھڑے ہو جائیں گے اور سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جبکہ روزہ دار سب کے سب داخل ہو جائیں گے، اغلقا، تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، باب الریان کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، لا يدخل منه احد غيرهم، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے فضیلت۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان، جو شخص اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں ایک نہیں بلکہ دو خرچ کرتا ہے تو اس کو جنت کے دروازے سے پکار کر کہا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ تیرے لیے دروازہ خاص ہے، یہ تیرے لیے دروازہ مخصوص ہے، یہ تیرے لیے ہی دروازہ ہے، لہذا نماز
الصلاۃ سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والوں کو باب الصدقات سے پکارا جائے گا، اور مجاہد کو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو باب المجاہد سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا، کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جس کو باب الجہاد سے بھی پکارا جائے گا، جس کو باب الصدقات سے بھی پکارا جائے گا، جس کو باب الصلاۃ سے بھی پکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا، کوئی ایسا بھی انسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر ارجو ان تکون منہم، اے ابوبکر مجھے امید ہے کہ تم ہی ان لوگوں میں سے ہوں گے۔ غور کریں، سوچیں۔ چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں۔ وہ تراویح کی نماز کو چھوڑ کر چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھنے والوں، آئیے تراویح کی فضیلت کیا ہے اس پر بھی روشنی ڈال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے نیت صادقہ کے ساتھ اور رمضان کے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس نماز کے بارے میں اور لوگوں کو بتا دیا، اور اس کے بعد جب رات آئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے گئے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی اس نماز کے بارے میں مزید لوگوں کو بتا دیا، اور جب تیسری رات آئی آپ نے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، اور جب چوتھی رات آئی لوگ اتنے زیادہ تھے، لوگوں کی تعداد اتنی تھی کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، لیکن اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ میرے پیارے ساتھی غور کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، اور لوگوں آج رات مسجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں مسجد میں اسی لیے نہیں آیا کہ کہیں ان تفرض علیکم، کہ کہیں یہ تراویح کی نماز، کہیں یہ نماز تم پر فرض ہی نہ کر دی جائے، اور فتعجزوا عنہا، پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ اور لوگوں، جس نبی کی یہ فکر ہے اپنی امت کے کہ کوئی بھی امت کسی اگر یہ نماز میری امت کے اوپر فرض کر دی جائے اور میری امت کے لوگ اس سے عاجز آ جائے، نماز نہ پڑھنا پڑے، اور میری امت کے لوگ اگر جہنم میں جائے تو میں کیسے گوارا کر لوں؟ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات مسجد میں نہیں گئے کہ کہیں میری امت کے اوپر یہ نماز فرض ہی نہ کر دی جائے۔ مسلمانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سوال کرتے ہیں، عائشہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ جواب دیتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان فی غیر 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز جس کو بولتے ہیں، اور تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عام دنوں میں ہم تہجد کی نماز سے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ تہجد کی نماز بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ باپ اٹھتا ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، بیوی سوئی ہوئی ہے، اولاد سوئی ہوئی ہے، اور باپ اٹھتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، باپ آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ بہت کم ہی لوگ ہیں جس کو تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم 1 گھنٹہ میچ دیکھ لیتے ہیں، ہم 1-2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ہم فلمیں دیکھ لیتے ہیں، ہم وقت کو گزار دیتے ہیں، لیکن ہم آدھے گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی رضا
روزہ کے لیے ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. وہ مسلمانوں یہ اس کی اتنی فضیلت ہے, اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنی زیادہ فضیلت ہے, اتنا زیادہ اس کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے بھوک کی حالت کی وجہ سے, پیاس کی حالت کی وجہ سے, جب انسان سحری کرتا ہے اس کے بعد شام تک جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے. والذی نفسی بیدیہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یقیناً اگر روزے کی حالت میں جو انسان کے منہ سے, روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے, کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. رمضان میں تراویح کی نماز 11 پڑھا کرتے تھے, اور بغیر رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی نماز پڑھا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اب ہم تمام مسلمانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ تہجد کی نماز, تراویح کی نماز نہ چھوڑیں. ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے, ان کا بہت زیادہ مقام ہے, قائم ہو گیا ہے. اسی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو میں بیان کروں گا. میرے پیارے ساتھیوں, آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین